کلپ نمبر 1592۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 سے 71 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور کھجوریں اور انار۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی جنتوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ کھجور اور انار اگرچہ میوے میں داخل ہیں، لیکن ان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے انہیں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کھجور اور انار کے فضائل یہاں آیت میں کھجور اور انار کا بطور خاص ذکر کیا گیا۔ اسی مناسبت سے ہم یہاں کھجور اور انار کے چند فضائل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور مجھے خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے بولنے سے شرم آئی کیونکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے۔ پھر لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ کلمات 2 یا 3 بار ارشاد فرمائے۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے پھل پیدا کیے جنہیں کھانے سے تمہیں لذت حاصل ہوتی ہے، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: ان میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی، صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن، ان میں عورتیں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی ان دونوں جنتوں میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی اور صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنت میں حور عین یہ نغمہ گائیں گی، نحن الخيرات الحسان حبسنا لأزواج کرام۔ ہم اچھی سیرت اور اچھی صورت والیاں ہیں، ہم معزز و محترم شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں۔ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے۔ یہاں اخلاقی اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے۔ لہٰذا نکاح کے لیے کسی عورت کا رشتہ دیکھتے وقت اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں اس کی اچھی سیرت، اس کے اچھے کردار، اس کی دینداری اور اس کی اچھی عادات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ احادیث میں بھی اسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ اس سے متعلق 3 احادیث سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو وہ خوش کر دیتی ہے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس
اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، یعنی اس میں خیانت نہیں کرتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان 4 باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 دین، اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ نمبر 3 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے حسب کی بنا پر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن میں اضافہ فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے گا کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوصاف بیان کر کے تم پر انعام فرمایا، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو